الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سهل لنا هذا الأمر اما بعد گزشتہ تفسیر کی مجلس میں اہل حق کی جانب سے جو حق کو چھپایا گیا تھا اور جو قرآنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تائید کرنے والی چیزیں ان کی کتابوں میں موجود تھے، اس کو چھپانے پر ان پر کیا وعید تھی اس کا ذکر آیا تھا کہ کتنا سنگین جرم ہے کہ یہ لوگ حق کو چھپائے دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ توحید کی طرف توجہ کو مرکوز کر کے توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مشرکین عرب کہنے لگے صف لنا ربک، کہ آپ کے پروردگار کا وصف ہمارے سامنے بیان فرمائے، اس کا جو حلیہ ہمارے سامنے بیان فرمائے۔ چنانچہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ یعنی معبود جس کی پرستش کیا جائے اور جس کے سامنے آدمی اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا جو معبود ہے جو تم جس کی پرستش کرو گے، الہ واحد، وہ صرف ایک معبود حقیقی ہے۔ یہ آیت کا پس منظر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہو رہی ہے جبکہ مشرکین عرب 360 بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ ابھی ذکر آیا تھا ان الصفا والمروہ، اس صفا اور مروہ جو پہاڑی تھی وہاں پر بھی ایک ایک بت لگا رکھے تھے۔ صفا کی طرف جاتا تھا آدمی، اسے چومتا تھا بت کو، اور پھر مروہ کی طرف جا کے دوبارہ چومتا تھا۔ تو اس شرک سے اب توحید کا پیغام دے رہے کہ بھئی دیکھو معبود جو ہے الہ واحد، بس ایک معبود ہے۔ تو یہ جو دعوت تھی وہ مشرکین عرب پر بڑی بھاری گزر رہی تھی۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ بے انتہا رحم و کرم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کی تفسیر سورہ فاتحہ میں گزر چکی تھی۔ چنانچہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا وہ رحمان اور رحیم اس لیے بیان کیا کہ آدمی جب کسی چیز کو معبود بناتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے اور ذلیل و خوار کرتا ہے اپنی ذات کو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی رحمت کو حاصل کرے، اس کے جانب سے کوئی نرمی کا معاملہ ہو اور اس کے حال کے ہو جائے، درست ہو جائے۔ یہاں پہ جو ہے دھڑلے سے کہہ دیا گیا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ رحمان اور رحیم کی جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو رحم کی جو امید لگائی جائے وہ کس سے لگائی جائے؟ محض اللہ سے لگائی جائے۔ تو معبود کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، تمہیں اللہ کی پرستش کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ واحد وہی وہ ذات ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ تو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی دے دی۔ گویا کہ یہ آیت بعض علماء فرماتے اس میں اعظم میں سے، یہ دعا کرنے سے پہلے اس کو جو ہے پڑھا جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ بعد میں جب یہ مشرکین کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی تو ان پر بڑا بھاری گزرا کہ بس ایک ہی معبود کی پرستش کی جائے۔
تو اتنے سارے جو معبود بنا رکھے ہیں ان کا کیا؟ تو فرمایا کہ ایک معبود ہونے کی ہم کو کوئی دلیل دو. دلیل مانگنے لگے، ثبوت مانگنے لگے، ایویڈنس مانگنے لگے. تو اس کے پیش نظر یہ دوسری والی آیت نازل فرمائی. چنانچہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کی اور اپنے تنہا معبود ہونے کی جو ہے دلیل ارشاد فرمائی. اسی طرح واحد کا جو وصف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر فرمایا یہاں پر کہ الہ واحد. واحد میں کون کون سے معنی شامل ہو جاتے ہیں؟ اور چنانچہ علماء کرام 3 معنی بیان فرماتے ہیں. یہی معنی قل هو اللہ احد میں بھی آئے گا. واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واحد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، یعنی پرستش کے لائق ہونے میں وہ تنہا ہے کہ واحد ہے. اسی طرح واحد اس ذات کو کہتے ہیں جو تنہا ہو، اس میں تجزی اور ترکیب نہ ہو. بعض چیزوں کو جوڑ کے، بعض چیزوں کو شکل دے کر کوئی چیز بن جائے تو وہ ساری چیزوں سے جو بنی ہے وہ چیز، اس کو بولتے ہیں تجزی اور ترکیب، اس کی بناوٹ. تو اللہ کا جو وصف ہے وہ واحد ہے، ایبسلیوٹ وننس، کہ اس میں تجزی فریکشنیٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، بس وہ ایک ہے، واحد. اسی طرح واحد اس بات کو بھی متضمن ہے کہ وہ ازل سے ابد تک اکیلا تنہا ہے. جس طرح شروعات میں بھی وہ تنہا تھا، اسی طرح اخیر میں بھی وہ تنہا رہے گا اپنی ذات کے اعتبار. اس کا کوئی ثانی نہیں ہونے والا. اس معنی کی طرف اشارہ ہے کہ واحد. چنانچہ دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگلی آیت پیش کر رہے ہیں. اور ہر کوئی آدمی جو قابل صلاحیت ہوتا ہے وہ اپنی بنی ہوئی چیزوں کو پیش کرتا ہے اپنی صلاحیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے ہنر کو ثابت کرنے کے لیے. آپ کسی کو پوچھو جاب کے لیے، جب انٹرویو میں جاتے ہیں انجینئرز لوگ، تو پھر ان کا جب وہ پورٹ فولیو دیتے ہیں یا جو بھی ریزیوم دیتے ہیں تو اپنے سارے جو ایجادات ہیں وہ بھی وہاں پہ شمار کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ پروجیکٹ پہ بھی کام کیا ہے اور یہ پروجیکٹ میں بھی میرا کیا ہے، کام ہے. تو وہ پروجیکٹ کو دیکھ کر وہ آدمی کی صلاحیت کا کیا لگایا جاتا ہے کہ بڑی بہترین چیز آپ نے بنائی. قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس نظام عالم کی تخلیق کو اتنی علل اعلان بار بار اپنی طرف منسوب کرے. اور یہ خالق ہی کی شان ہے. بنانے والے کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں بنانے والا ہے وہ بغیر کسی ہچک کے بار بار اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف کیا کرے گا، غور و فکر کرنے کی دعوت کرے گا. ارے زمین و آسمان کس نے بنائی؟ میں نے بنائی. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف جو ہے غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، فی خلق السماوات، یہ خلق کا جو لفظ لے کر آ گئے اس میں تمام تر عقائد باطلہ اور معبودان باطلہ کو جو ہے رد کر دیا گیا. یعنی جتنی بھی اللہ کے علاوہ کی چیزیں ہیں وہ خلق میں داخل ہیں، اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے، پہلے سے بنی ہوئی نہیں تھی. اور مخلوق کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کے سامنے جو ہے محتاج ہوتی ہے اور خالق کے لیے اپنے وجود کی محتاج ہوتی ہے. مخلوق کی یہ جو ہے ہستی نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے لوگوں کو اپنے سامنے جھکائے. تو تمام لوگوں کی جو حیثیت کو یہاں پہ قرار دیا گیا کہ تمام چیزیں کیا ہے، وہ مخلوق ہے، میری بنائی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دین کے عدل بدل میں، واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح دن اور رات جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، کہ رات جو ہے غائب ہو کر پھر اللہ تعالیٰ دین کو جو ہے داخل کرتے ہیں اور پھر دن جو ہے ہٹ کر جو ہے رات کو داخل کر دیتے ہیں. اسی طرح اختلاف میں یہ بھی داخل ہے کہ کبھی رات جو ہے بڑی ہو جاتی ہے اور دن جو ہے کم ہو جاتا ہے، اور کبھی دن جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، رات جو ہے چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ اختلاف پر غور کرو. اس پر غور کرو کہ مناسب اختلاف کو کس نے قائم کیا. اس کو سمجھانے کے لیے آگے ایک آیت آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ.
کہ اگر یہ اختلاف نہیں ہوتا اور ہم قیامت تک کے لیے دین کو تم پر مسلط کر دیتے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، میرے علاوہ کون معبود تھا جو رات لے آتا، تسکنون فی، جس میں تم سکون حاصل کر۔ تو اس اختلاف کی حکمت کو اور اس کی جو مصلحت ہے اس کو بیان فرمائیں۔ اسی طرح اسی میں آگے فرماتے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اگر وہ ذات تم پر رات کو طاری کر دے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سرمدن، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو روشنی کون معبود لے آتا تمہارے لیے؟ تو یہ اختلاف کو باقی رکھا گیا، رات اور دن کے ہیر پھیر کو، جس کی وجہ سے یہ عالم کیا ہے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے اور جو ہے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح آگے جو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے غور و فکر کی، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، یہ سب لا آف نیچر کی طرف کیا کر رہے اللہ تعالیٰ، دعوت دے رہے کہ غور و فکر کرو۔ اگر کوئی خیانت ہوتی، اگر ان چیزوں میں غور کرنے سے تمہارا ذہن خالق سے ہٹ کر اس قدرت کی طرف چلا جاتا تو اللہ تعالیٰ کبھی دعوت نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ غور و فکر کرو، کہ غور و فکر کرنے سے تمہیں میری ربوبیت اور میری وحدانیت کیا ہوگی، سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ دوسرے نیچر کے لا کی طرف جو ہے ہم کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور غور کرو والفلک التی، اس کشتی پر، تجری فی البحر، جو سمندر پر چلتی ہے، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ بڑی آسان اور سادی الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کشتی پر غور کرو، التی تجری فی البحر، جو سمندروں پہ کیا ہوتی ہے، چلتی ہے، کہ اس کے پیچھے کس کی قدرت ہے، کہ پانی کی تو یہ صفت ہے کہ اس میں قرار نہیں ہوتا، اور کوئی چیز اس میں کیا ہوتی ہے، ثابت قدم نہیں ہوتی، وہ جو ہے اپنے اندر اس کو جو ہے ڈوبو لیتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا نظام بنایا کہ ایک چیز کو آپ پانی پہ رکھ رہے ہو تو ڈوب جا رہی ہے، لیکن ایک چیز کو آپ متعین شرط کے ساتھ رکھ رہے ہو تو پانی میں کیا ہو رہی ہے، تیر رہی ہے۔ تیرنا بھی کیا، اس کے اوپر کئی ملین جو ہے ٹن سامان جو ہے لادا جا رہا ہے اور وہ ڈوب رہی نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے کس کی حکمت ہے، اور یہ کس نے قانون جو ہے تجویز کیا ہے یہاں پہ پانی کا، تجری فی البحر، جو سمندروں میں چلتی ہے، تجری جرا یجری آتا ہے دوڑتی ہے، اس میں پانی کی اس صفت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک تو پانی پر ہم نے قرار دیا کشتیوں کو، دوسرا وہاں پر کشتیاں دوڑتی ہے کہ پانی خود ایز اے فیول ایکٹ کرتا ہے، کہ زمین میں تو فرکشن ہوتا ہے، پانی میں چیزیں وہاں پہ آسانی سے کیا ہے، زمین میں چلانے کے لیے جو موٹر کی ضرورت ہے، پانی میں چلانے کے لیے اس سے کم موٹر پاور والے میں جو ہے پانی میں کیا ہو جائے گی، چل جائے گی، فرکشن ادھر نہیں ہوتا۔ اسی طرح واٹر ٹرانسپورٹ اگر دنیا میں بند ہو جائے تو دنیا کی معیشت کیا ہو جائے گی، ٹھپ ہو جائے گی۔ سب سے افورڈیبل جو ٹرانسپورٹ ہے، وے آف ٹرانسپورٹ ہے، وہ واٹر ٹرانسپورٹ ہے، نہ تیل کا خرچہ اتنا، اور نہ جو ہے ہوائی جہاز کے جو ہے اس کے جو ہے مصارف اور اتنے خرچ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی جو ہے چیز کی طرف رہنمائی کر کہ اس چیز کو کس نے ممکن بنایا، بما ینفع الناس، کیا چیزیں لے کے جو ہے وہ کشتیاں چلتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو ایکسپورٹ اور ٹرانسپورٹ ہوتا رہتا ہے کہ کسی ملک کی پیداوار کسی ملک میں جا رہی ہے اور کسی ملک کی پیداوار کسی اور ملک میں جا رہی ہے۔ تو بما ینفع الناس، یہ قانون قدرت کس نے بنایا، اس پہ غور و فکر کرو۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور غور و فکر کرو جو کچھ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، پانی کو نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد جلا اٹھا، یعنی زندہ کر دیا۔ یہاں پہ بارش کی طرف کیا کر دے رہے اللہ تعالیٰ، غور و فکر، یہ بارش کا نظام ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ وما انزل اللہ من السماء، کس طرح میں بارش کو جو ہے نازل کرتا ہوا آسمان سے، کہ کس طرح بارش کا جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے کہ زمین سے جو ہے سمندروں سے ندیوں سے پانی جو ہے بھاپ کی شکل میں اوپر جو ہے اٹھتی ہے، اور پھر وہاں سے پانی بطور ایک آب حیات کے زندگی دینے والی بن کے جو ہے زمین پہ نازل ہوتی۔
کہ یہاں پہ زندگی جب پانی نہیں ہوتی ہے تو گویا کہ وہ مر جاتی ہے. اس کو تعبیر دیا کہ پانی کا برسنا گویا کہ اس کو جلا اٹھتا ہے اور زندگی بخش دیتی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اور زندگی کس شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں طرح طرح کے نباتات کیا ہوتے ہیں, طرح طرح کے پودے اور جو ہے گرینری جو ہے اس میں اگ آتی ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اور یہی گرینری اور یہی جو ہے نباتات کے اگنے کی وجہ سے چوپائے کو اس نے جو ہے جانوروں کو جو ہے زمین میں جو ہے پھیر دیا اور بکھیر دیا. زمین میں جہاں پر گرینری ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقیں کیا ہو جاتی ہے غذا حاصل کرنے کے لیے, طرح طرح کی مخلوقات, طرح طرح کی کیا ہے, جہاں پر جو ہے تھوڑی سی سبز اور جو ہے وہ اگاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات وہاں پر کیا ہو جاتی ہے اپنے رزق کی تلاش میں آ جاتی. تو اللہ نے جو ہے چوپایوں کو اور جانداروں کو جو ہے اس میں بکھیر دیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. دنیا کے گوشے گوشے میں جب تحقیق دانوں نے جو ہے تحقیق کی تو کوئی گوشہ ایسا نہیں ملا جہاں پر زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہو. کسی نہ کسی شکل میں کیا ہے زندگی پنپ رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے آباد ہو رہی. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں غور و فکر کرو. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. ہواؤں کے بدلنے پہ غور و فکر کرو کہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے کہ کبھی نارتھ سے آ رہی ہے, کبھی ساؤتھ سے جو ہے چل رہی ہے. اسی طرح کبھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, کبھی گرم ہوا چل رہی ہے. اگر یہ ونڈ جو ہے سسٹم نہ ہو تو پھر فرمائے کہ سمندر میں جو پانی ہے اس کی لہریں جو ہے وہ بند ہو جائے گی. لہریں کیا ہو جائے گی؟ ابھی تو کشتیاں جو ہے موٹر سے چلتی ہے, پہلے کشتیاں کا چلنے کا نظام کیا تھا, وہ ہوا سے چلنے کا تھا. تو گویا کہ ڈائریکٹ اسی کی طرف اشارہ ہے. ہوا نہیں ہوتی تو تمہاری کشتی آگے کون بڑھاتا؟ اسی طرح اگر ہوا نہیں ہوتی تو فرمایا تحقیق دان فرماتے کہ دنیا خشک ہو جاتی اور زندگی یہاں سے جو ہے معبود جو ہے معدوم ہو جاتی, ختم ہو جاتی, خشک ہو جاتی ہے ہوا جو ہے زمین میں. اور بارش تو زمین میں برسنا ہی بند ہو جاتی ہے کہ بادلوں کو زمین کی طرف لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ جب ہوا کا نظام ہی ختم ہو جاتا تو وہی پانی وہاں سے سمندر سے اٹھ کے آسمان کی طرف جاتا اور وہاں پہ ہی برس جاتا. تو زمینوں کی طرف کون لے کر آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہواؤں کے چلنے پہ غور و فکر کرو کہ کس طرح ہوا کے ذریعے سے میں زمین پر وہ کیا لے آتا ہوں, بادلوں کو لے آتا ہوں, اور پھر جو ہے تمہیں جو ہے آب حیات کی طرح زندگی ملتی ہے. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح غور و فکر کرو ان بادلوں پر. المسخر بین السماء والارض. مسخر ہے, مقید ہے, اور جو ہے معلق ہے, لٹکے ہوئے ہے. بین السماء والارض, آسمان اور زمین کے درمیان میں. اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ کس طرح پانی کو میں ایک دوسری شکل دے کر, پانی ایک بالٹی ہم اٹھا لے تو کیا ہے حالت خراب ہو جاتی ہے. پانی کا وزن نہیں ہوتا ہے, بڑا وزن ہوتا ہے پانی کا, لیکن اتنی مقدار کا پانی جو کئی ندیوں کو جو ہے سیراب کر دے, کئی تالاب کو بھر دے, اس کی شکل کو اگر میں بدل کر آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دیتا ہوں, کیا کر دیتا ہوں, تو اسی کی طرف اشارہ. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ. ان بادلوں کی طرف کیوں غور فکر نہیں کر رہے ہو؟ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, جس کو میں آسمان اور زمین کے درمیان کیا کیے ہوئے ہو, معلق کیے ہوئے ہو. اور پھر وہاں پہ جو کیسا منظم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک مناسب انداز میں پانی جو ہے اوپر چلا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹے جو ہے ڈراپلیٹس ہوتے ہیں, اب وہ بادلوں میں کنڈنس ہوتا ہے, آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں. جب ٹکراتی ہے چھوٹی بوند بڑی بوند سے تو اس میں مل جاتی ہے, تو جب ایک متعین ویٹ تک وہ پہنچ جاتی ہے تو بارش کی شکل میں نیچے کیا ہوتی ہے, برس جاتی. کہ اگر وہ ایک ساتھ نیچے برستی تب بھی کیا ہو جاتا, مخلوق کے لیے عذاب بن جاتی, اور ایک دم ہلکی برس جاتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ. تو مناسب مقدار کی جب ہو جاتی ہے تو زمین میں کیا ہو جاتی ہے, نیچے اتر جاتی ہے بارش کی شکل. اسی طرح بارش جب برستی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام فرمایا کہ اس کو جمع کر کے محفوظ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. اگر صرف جیسے بلڈنگوں میں پانی آتا ہے, بعض جو ہے بلڈنگوں میں اوسی نہیں ہے, تو وہاں پہ جو پانی آتا ہے 1 گھنٹے کے لیے, تو 1 گھنٹے میں پانی جو آئے گا اس میں پانی جمع کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟
फ्लैट ओनर की, जैसी पानी आएगा वो ड्रम में डाल रहा है, बाल्टी में डाल रहा है, तरह तरह की चीज। अगर 1 घंटे पानी आया, उसने जमा करने की जिम्मेदारी नहीं की, तो उसको शिकायत करने का हक है। तो पानी को बरसाया, लेकिन उसको जमा करने की जिम्मेदारी किसके जिम्मे ले ली? अल्लाह अपने जिम्मे ले ली, मखलूक के जिम्मे नहीं ली। तसव्वुर करे अगर हमारे जिम्मे होती तो क्या मंजर होता बारिश बरसते हो, कोई क्या लेके दौड़ रहा है, कोई क्या करके दौड़। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको क्या किया, एक निजाम बनाया कि उसको तालाब में, नदियों में और इसी तरह जमीन के अंदर एक निजाम को कायम किया ग्राउंड वाटर का, कि उसके पेशे नजर पानी की क्या हो जाती है, हिफाजत हो जाती। और कुछ हिस्सा पानी का ग्लेशियर की शक्ल में जमा दिया एंटार्क्टिका आर्टिक में, कि अब वो जम गया तो अब खराब होने का टेंशन नहीं, मीठा पानी है लेकिन जो है खराब नहीं होगा। वो कितना अल्लाह ताला ने खूबसूरत जो है निजाम बना। तो फरमाया कि कायनात के जो निजाम कायम है इतना बारीकी और तनासुब से, इस पर क्यों गौर फिक्र नहीं कर रहे तुम, कि इसको कायम करने के पीछे कौन सा हकीम है और कौन सा कादिर मुतलक है जिसने इस निजाम को जो है कायम किए हुए और सजाया हुआ। तो अल्लाह ताला अपनी तकलीक की तरफ दावत देता है मुतलकन, तकलीक से जो है मखलूक को दूर नहीं रखता है गौर व फिक्र से। इसी तरह आप देखेंगे ये जो निजाम है कायनात का, बड़ी बारीकी से जो है चल रहा है, बड़ी बारीकी से। ये फरमाया, तहकीक दान कहते हैं कि निजाम जिस तनासुब बैलेंस से चल रहा है, इस बैलेंस से चलने की पॉसिबिलिटी 0.001% से भी कम थी अगर ये इवोल्यूशन और खुद ब खुद होता, अपने आप होता। तो इतनी सटीक और एक्यूरेसी के साथ चलना कि जिंदगी मुमकिन हो सके इस दुनिया में, फरमाया कि इसकी पॉसिबिलिटी 0.001% से भी, हर चीज अपने तनासुब में और हर चीज दूसरी चीज से क्या है, जुड़ी हुई है। फरमाया इतने तनासुब से पूरी कायनात का निजाम चलना और इसके पीछे कोई हकीम ना हो, क्रिएशन हो और कोई क्रिएटर ना हो, तो कैसी जो है भोंडी बात तुम कर रहे हो। तो जरूरत है आलम इस्लाम को कि वो इन तहकीक के मैदान में अपने आप को आगे बढ़े और डरे नहीं कि भाई ये तहकीक का मैदान करके हम खुदा से दूर हो जाएंगे। अरे भाई हमारी तो किताब ही इस तहकीक की दावत दे रही है। हमको तहकीक करके लोगों को दावत देना है कि असल अकीदा ये है कि एक खालिक और एक मालिक को माना जाए, इस कायनात को बनाने वाले को माना जाए, ना कि इनकार किया जाए। तो हमको इस मजाल में आगे बढ़ना चाहिए। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते ये तमाम चीजों में लायात, निशानियां हैं, लिकौमी याकिलून, अकल रखने वालों के लिए। क्या रखने वालों के लिए? अल्लाह की हर एक निशानी जो है, हर एक मखलूक जो है दावत दे रही है कि इस कायनात को बनाने वाला एक माबूद है, एक खालिक है। तो ये सारी चीजें दावत देती है किसकी? अल्लाह के एक होने। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कोई आदमी अगर बयाबान में हो, यानी ऐसा हो जो लोकेलिटी से एकदम कटा हुआ हो, बाहर की दुनिया से एकदम कटा हुआ हो, उस पर भी जरूरी है कि अल्लाह को एक माने और अल्लाह को एक जाने। अगर वो रिसालत को तस्लीम नहीं करता है तो गुंजाइश है कि उस पर कोई दीन की बात नहीं पहुंचा पाया। और लेकिन अगर वो दुनिया से कटा हुआ भी है, उस पर जरूरी है कि अल्लाह को एक ही माने। किसको एक माने? क्योंकि अल्लाह के एक होने की दलाइल दुनिया जमीन आसमान में भरी पड़ी है। ये तनासुब और तवाजुन, ये सारी चीजें अल्लाह के एक होने की क्या दे रहा है? दावत दे रहे हैं। एकदम खुली है। जाहिर अल्लाह का नाम आता है। क्या आता है? यानी उसकी निशानियां इतनी ज्यादा है कि उस निशानियों के एतबार से बिल्कुल जाहिर है, वो छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल क्या है? जाहिर है। तो अल्लाह ताला इन दलाइल की वजह से फिर भी तुम जो है माबूदों को गढ़ लो अल्लाह के साथ, दो या चंद, तो उस पर ताज्जुब फरमाते हुए अगली वाली आयत जो अल्लाह ताला नाजिल फरमाते फिर भी कुछ लोग ऐसे है, वमिनन नास, और कुछ लोग ऐसे भी है, मैं यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, कि अल्लाह के अलावा दूसरों को भी शरीक बनाए हुए है। अंदादा जमा है निद्दुन के, यानी साथ बैठने वाला शख्स। बादशाह जो पुराने जमाने में बादशाह होते थे, बादशाह का नदीम यानी बादशाह के जो साथ बैठा रहता था, उसकी मुआफकत करता, तो उसकी जमा है अंदादा, यानी हमसर, उसका शरीक। तो यहाँ पे तो एक शरीक ही उसका बना लेना ये बहुत बड़ी क्या थी? बेवकूफी की बात थी। लेकिन बाज लोग ऐसे के अंदादा कई कई शरीक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कई कई शरीक बना लेते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, और उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी अल्लाह से।
जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए उसी तरह की मोहब्बत क्या करते हैं, अल्लाह से रखते हैं। या इसका ये माना है कि जिस तरह ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उस तरह ही अपने शुरका से क्या करते हैं मोहब्बत। देखा गया है कि भक्ति और आस्था के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां ये जो है अहले शिर्क और अहले हुनूद दे देते। कितने कितने मीलों का सफर क्या है, पैदल कर रहे, क्यों, किसी माबूद की मोहब्बत में। कितने कितने दिनों का क्या रख रहे, उपवास रख रहे किसी माबूद के मोहब्बत। तो ये मोहब्बत करते हैं कई शुरका बना के, का हुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी हो। लेकिन ईमान वालों का हाल क्या है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह की मोहब्बत में सख्त कवी तर है। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सख्त तरीन है और शिद्दत के साथ अल्लाह से मोहब्बत करते। इनकी मोहब्बत और ईमान वालों की मोहब्बत में फर्क क्या है? इनकी मोहब्बत में तफरीक है शुरका के, कि ये जो देवता है ये हमको जो है खैर देता है, भलाई देता है, और ये जो देवता है वो आजाब का देवता है और बुराई का देवता है। तो जो देवता से बुराई मिलती है और जो देवता से मुसीबत मिलती है उससे मोहब्बत नहीं करते, उससे मोहब्बत, उससे ऊपर वाले देवता को क्या करेंगे, पुकारे। लेकिन ईमान वालों का ये अकीदा है कि नफा है किसकी तरफ से, नुकसान है किसकी तरफ से, नफा नुकसान दोनों अल्लाह की तरफ से। इसके बावजूद अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि उसकी तरफ से जो नुकसान भी है उसका खैर इरादा जो है खैर का है, वो कभी अपने बंदों के साथ बुरा। तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले जो होते हैं वो अल्लाह से शदीद तरीन क्या करते, मोहब्बत करते। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, और काश जालिम जब आजाब को देख लेते, वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, कि दुनिया में जब आजाब आता है या कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो आदमी की तबीयत है कि वो फौरन उस माबूद वाहिद की तरफ अपनी निगाहें उठा लेता है जो आसमान की तरफ, चाहे वो हुनूद हो, चाहे वो किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखना हो, चाहे वो एथिस्ट हो। एथिस्ट का वाकया मैंने बताया था, वो हवाई जहाज में क्या कर रहा था, बहस कर रहा था। एक माशाल्लाह मौलवी साहब दिखे तो उनके पास बैठ के जो है तरह तरह के इश्कालात शुरू कर दिया, अरे भाई ये क्रिएटर वगैरह क्या है। और फिर थोड़ा देर हुई जो है आगे जाके हवाई जहाज जो है वो अचानक से जो है हिलने लगा और बादलों से टकरा उठा। वो तो पूरी लाइट वाइट चले गई, तो बेसाख्ता उसकी जबान से जो है कलमात निकले, ओ माय गॉड से हूँ, क्या बोले, तो वो मौलाना उनको देखने लगे। अभी बोले थे खुदा के इनकार की बातें कर रहे थे, अभी क्या कर रहे। तो एक आदमी के अंदर फितरत है, मुश्किल और तकलीफ में बेसाख्ता उसके अंदर की फितरत निगाह जो है उठती है वो आसमान की तरफ, कि कोई माबूद है कि उसके कब्जे में है कि वो इस तकलीफ से मुझे क्या दे सके, निजात दे सके। तो अल्लाह ताला उसी तरफ जो है इशारा फरमा रहे कि काश ये जालिम लोग, जिन लोगों ने अल्लाह के साथ तरह तरह के साथी बना चुके, ये लोग तकलीफ में देखते हैं कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, कि तमाम तर कुव्वत किसकी है, अल्लाह ही की है, वही तकलीफ को दूर कर सकता है, उसके अलावा कोई तकलीफ को दूर। तो उससे ये इबरत हासिल करते हैं कि जब तकलीफ को वही दूर कर सकता है तो माबूद हकीकी की भी कौन है, सिर्फ वही है, बाकी ये सारे लोग जो है उनका वजूद ही नहीं है, का वजूद ही तकलीफ को दूर करने पर कादिर ही नहीं है। वन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह ताला सख्त तरीन आजाब देने वाला है अपने साथ शरीक करने वालों को कयामत के दिन। कि इस आजाब से इबरत लेकर उस आजाब से बचने की क्या करते हैं, फिक्र करते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो है इससे जो इबरत हासिल नहीं की, और क्या करते हैं, तो ये 15वें पारे में और अलग अलग मकामात में कुरान में आएगा, वइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरी ज़ल्ल मन तदऊना इल्ला इय्या, कि जब तुम्हें समंदर वगैरह में कोई तकलीफ पहुंचती है, मौजों के तुम शिकार हो जाते हो, ज़ल्ल मन तदऊना, तो जिन जिन लोगों को तुम पुकारा करते थे वो सब गायब हो जाते हैं, इल्ला इय्या, सिर्फ उसी को पुकारने लगते हो। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्री आरदतुम, और फिर जब तुमको नजात मिल जाती है, साहिल पे किनारे पे तुम आ जाते हो, आरद तुम तो भूल जाते हो, फिर शरीक करने लगते। तो मुसीबत के वक्त जब तुमने देखा कि तमाम कुव्वत किसकी है, सिर्फ एक अल्लाह की, तो उससे इबरत क्यों हासिल नहीं की। वन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और याद रखो अगर इबरत हासिल नहीं करोगे, शिर्क से तौबा नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला सख्त तरीन आजाब देने वाला है कयामत के दिन।
اور اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کا خیال کرو. تبرأ الذین اتبعوا، وہ لوگ براءت ظاہر کرے گے جن کی پیروی کی جاتی تھی. تبرأ یتبرأ یعنی کسی سے کیا ہو جانا؟ براءت کو ظاہر کرنا، اس سے اپنی ذمہ داری کو کیا کر لینا؟ اٹھا لینا کہ اس کے کام سے میرا کوئی واسطہ نہیں. تو اتبرأ الذین اتبعوا، تو یاد کرو قیامت کا وہ دن جب براءت ظاہر کر دے گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو پیروی کرتے تھے، ان لوگوں سے جو پیروی کرتے تھے. یہ 8ویں پارے میں آئے گا یہ مضمون. قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا، کہ جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں یعنی جو شرک کے علماء ہے اور مقتدا ہے، جن کو دیکھ کر بعد آنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور برے اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ بعد آنے والے لوگ جو دیکھا دیکھی میں جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئے یا اسی طرح بری چیزوں میں مبتلا ہو گئے، وہ قیامت میں ندا لگائے گا ربنا ہؤلاء، کہ اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ تھے اضلونا جنہوں نے ہم کو کیا کیا؟ گمراہ کیا. فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، لہٰذا ان کو آپ ڈبل کیا دو؟ عذاب دو. تو اس کے جواب میں یہ جو مقتدا لوگ تھے وہ کہے گے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، بھائی تم کو ہم پر کوئی بڑھتری حاصل، جس وجہ سے ہم کو عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے وہی وجہ کا ارتکاب کرنے والے تم بھی ہو. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، لہذا عذاب چکو ان اعمال کا جو تم نے کیا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ قیامت کے دن یہ لوگ جو مقتدا تھے وہ برات ظاہر کر دیں گے. بھائی یہ لوگ جو دنیا میں ہمارے دیکھا دیکھی اور ہماری سنی سنائی باتوں میں جو ہے شرک کرنے لگے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قیامت میں برات ظاہر کر دیں. جیسے مجرم لوگ ہوتے ہیں، دو مجرموں نے کیا کیا؟ مل کر جرم کیا، چوری کیا، لیکن اب کٹ گھرے میں جو ہے کھڑے ہیں تو دوسرا کیا بول رہے ہیں؟ پہلے کو بھائی اس کو میں کچھ جانتا نہیں، اس کو تو میں پہچانتا نہیں، برات ظاہر کر دیتا. تو اسی طرح یہ مجرم لوگ جو ان سے برات ہے، بھائی ان کے کرنے سے ہم کو کچھ معلوم نہیں. تو اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اب یہ تو ایک دم وہاں پر بے یار و مددگار ہو گئے جنہوں نے دیکھم داکی میں شرک کیا. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ سب عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور رشتے ناتے ان سے منقطع ہو چکی ہوگی. یعنی وہ جب عذاب کو دیکھنے کا وقت ہوگا قیامت کے دن، ایسا سخت ترین دن ہوگا کہ تمام تر رشتے ناتے جو ہے ان سے کٹا لیے جائے. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ سخت ترین اچھے دوست اس دن قیامت کے دن عدوٌ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقون، مگر متقی لوگ. ان کے رشتہ داریوں کو کیا ہے؟ ان کے تعلقات کو دنیا کے جو ہے وہاں پہ باقی رکھا جائے گا، لیکن جو کفار ہو گئے ان کے تعلقات کیا کر دی رہے؟ ختم ہو جائے گی. کہ باپ بیٹے کا تعلق ختم ہو جائے گا، وہ صرف سوچے گا کہ اس عذاب سے میں کس طرح کیا ہو جاؤں؟ بچ جاؤں. وقال الذین اتبعوا، اب یہ لوگ جو تھے جن سے برات ظاہر کر دی ان لوگوں نے، بھائی ہمارا تم سے کچھ سروکار نہیں ہے، وہ لوگ تو ایک دم دیکھ کر چونک جائے گے، ہچکچا اٹھے گے. تو ان کا کیا کہنا رہے گا اس کو نقل کر رہے ہیں. وقال الذین اتبعوا، اور پیرو یعنی پیروی کرنے والے کہے گے لو ان لنا کرا، کاش ہمارے پاس ایک موقع ہوتا. کرا ای رجع، یعنی دنیا میں ریٹرن ہونے کا ایک ہمارے پاس چانس ہوتا. لو ان لنا کرا، کاش ہمارے پاس ایک چانس ہوتا. فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے کیا کرتے؟ برات ظاہر کرتے دنیا میں رہ کے. بھائی تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم تمہارے ساتھ. لیکن یہ کیا ہے؟ دنیا میں جانے کے بعد کما تبرؤ منا، جس طرح آج یہ لوگ ہم سے کیا کر رہے؟ برات ظاہر کر رہے. لیکن کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال بطور حسرت کے ان کو دکھا دے گا. یہ ساری چیزیں صرف ایک خواہش ہوگی اور ایک تمنا ہوگی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کسی کو یہ موقع دینے والے بس ایک حسرت ہو جائے گی جو اس کے دل میں رہے گی. وما ہم بخارجین من النار، اور ہرگز یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. بس ایک تمنا کرے گے کہ کاش ہم دنیا میں جائے اور جس طرح آج یہ ہم سے کیا ہے اپنا دامن جھاڑ رہے، دنیا میں ہم جا کر ان سے کیا کر لے؟ اپنا دامن جھاڑ لے. لیکن وہ ایک حسرت اور ندامت ہی رہے گی اور ان کا عذاب کم ہونے والا.
تو اس لیے آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر ان کی پیروی کی؟ کہ آپ مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ساتھی ہے، تو کس دلیل کی بنیاد پہ آپ نے مانی؟ اسی کو بولتے ہیں ان بھکتی، جس کو ہمارے ملک میں زیادہ کہتے ہیں کہ ان بھکتی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جس کی بھکتی کی جاتی ہے وہ تو کیا کر دیتا ہے؟ برات ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ آدمی کو پھر کوئی چیز بچا پاتے؟ تو یہ قیامت کا جو نقشہ ہونے والا ہے وہ روز محشر میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نقل کیا. آگے جو اللہ تعالیٰ حرام چیز جو ہے مشرکین کر بیٹھے تھے ان کا ذکر ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جز اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اے پروردگار، اے رحمان یا رحیم، اللہم انت الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یا اللہ آپ ہی مہربان ہیں، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، آپ ہی کے قبضے میں رحمت ہے. یا اللہ آپ کی رحمت کے ہم سب بھکاری ہیں، یا اللہ آپ کی رحمت کے ہم سب محتاج ہیں. یا اللہ آپ کی رحمت کا قطرہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ آپ کی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ دنیا میں بھی محروم نہ فرما، یا اللہ قیامت میں بھی محروم نہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت ہمارے ساتھ یا اللہ شامل حال فرما. یا اللہ آپ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو، خیانتوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا یا اللہ، لیکن ہم اپنی غفلت میں ہی پڑے رہے. یا اللہ تیری اس حق میں یا اللہ کوتاہی کرتے رہے، یا اللہ گناہ کا ارتکاب کرتے رہے. یا اللہ ہماری غفلت کو ہم سے دور فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو ہم سے دور فرما. یا اللہ ہم کو تیرا یا اللہ عبادت گزار بنا. یا اللہ تیرا ذاکر بنا. یا اللہ حلال کمائی کمانے والا بنا. یا اللہ حرام سے بچنے والا بنا. یا اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیری منہیات سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت ہم کو نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ خصوصاً امت کا طبقہ، یا اللہ غزہ کے مسلمان، یا اللہ تیرے نبی کے امتی، یا اللہ ان کی یا اللہ خستہ حال کو تو جانتا ہے. یا اللہ ان کی مصیبت پریشانیوں کو تو جانتا ہے. یا اللہ تعالیٰ جس کو سننے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جس کو دیکھنے کا ہم یا اللہ جگر نہیں رکھتے، یا اللہ ایسے حالات ان سے وابستہ ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے معصوموں پر یا اللہ اتر رہے ہیں. یا اللہ تو بہترین جاننے والا ہے، یا اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یا اللہ ان لوگوں کو عزت نصیب فرما. یا اللہ دنیا آخرت کی سرداری نصیب فرما. یا اللہ رمضان کے مہینے کو ان کی اللہ نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کی عزت کا ذریعہ بنا. یا اللہ تو نے صحاباؤں کو بھی جنگ بدر میں یا اللہ عزت نصیب فرمائی تھی رمضان میں. یا اللہ یہ وہی رمضان کا مہینہ ہے. یا اللہ رمضان میں ان پر سختی بڑھا دی جا رہی ہے. یا اللہ بچوں تک پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے. یا اللہ ان کو عزت نصیب فرما. یا اللہ بغیر کسی قوت کے دنیاوی اسباب کے ان کو غلبہ نصیب فرما. یا اللہ باطل کو ذلیل و خوار فرما، اس کی تمام تر قوت میں رکھ کر اس کو یا اللہ شکست نصیب فرما. یا اللہ روح زمین سے اس کا صفایا فرما. یا اللہ ہر طرح کے ظالم کو یا اللہ روح زمین سے صاف پاک فرما. یا اللہ اس کا خاتمہ فرما. یا اللہ ظلم کے خلاف بولنے کی ہم سب کو طاقت نصیب فرما. یا اللہ بزدل بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ بہادری شجاعت والا ہم سب کو بنا. یا اللہ شہید والی موت ہم کو نصیب فرما. یا اللہ تیرے راستے کی موت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ روزے داروں کو افطار کرانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی یا اللہ فریاد رسی، یا اللہ ان کی غمخواری کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپس میں اتحاد پیدا فرما. کینہ جلن حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کو مل کر یا اللہ تیرے دین کے اللہ بلند کرنے کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد کو اس بستی میں خیر کا ذریعہ بنا دے، اس بستی والوں کے اجتماع کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ یہاں سے قرآن کے سیکھنے سکھانے کے یا اللہ فضا قائم فرما. حدیث کے سیکھنے سکھانے کی فضا قائم فرما. یا اللہ اس جگہ کو تیرے نبی کے علوم کا سرچشمہ بنا. یا اللہ اس جگہ کو تیرے نبی کے علوم کا سرچشمہ بنا.
بنا. یا اللہ جو مانگا ہے بہت کم مانگا ہے, یا اللہ اپنے گمان کے موافق مانگا ہے. یا اللہ آپ اپنی شایان شان ہم کو اپنے گمان سے زیادہ عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل قبول فرما. آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.